عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے آپ کو کسی دھاردار ہتھیار سے مار دے تو عذاب قبر میں مبتلا ہو جائے گا، خالداً مخلداً فیہا ابدا، یعنی خودکشی کرنا. کبھی آدمی گھبرا کے خودکشی کر لیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. جب نبی پاک صاحب نے اس کے بابت یہ فرمایا کہ فی نار جہنم خالداً مخلداً فیہا ابدا، اور روایت کو سامنے رکھتے ہیں اس کی ترجمہ یہ کریں گے کہ لمبی مدت جہنم میں رہے گا، بڑا گناہ ہے. اور اگر حلال سمجھ کے کیا ہے تو کافر ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. اور حرام سمجھتا ہے لیکن پریشان ہو کے جنجالات میں خودکشی کر لی. آدمی کبھی بہت پریشان ہوتا ہے تو خودکشی کرتا ہے، اور نادان یوں سمجھتا ہے کہ اب میری مصیبت کا خاتمہ ہو گیا، حالانکہ مرنے کے بعد مصیبت اور بڑھے گی. روح نکلنے کے بعد دوسری دنیا میں جو سزا ہے خودکشی کی، جس تکلیف سے گھبرا کی خودکشی کی وہ تکلیف تو اور ڈبل ہو جائے گی. خودکشی کا منشا حماقت ہے. کسی نے کہا کہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا کہاں جائیں گے. گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کہاں جائیں گے. چین ڈھونڈنے کے لیے مرتا ہے آدمی، تو مرنے کے بعد خودکشی ہے تو اور بھی پریشانی. دھوپ بہت لگی، کود کے کودا دھوپ سے بچنے کے لیے بتی میں، دھوپ سے بچنے کے لیے ایک آدمی بتی میں گرا تھا، اور تکلیف بڑھ جائے گی. یہ ایمان کے منافی چیز ہے. ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو مشکل کشا بھی اللہ ہے. جو اللہ مصیبت لاتا ہے وہ اللہ مصیبت کو ٹالتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بیمار پڑوں تو اللہ شفا دیتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ یسکین اور پانی پلاتا ہے. الذی اطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسے اللہ سے میں لالچ رکھتا ہوں کہ معاف کر دے گا قیامت کے دن. اطمع یغفر لی یوم الدین، تو اللہ سے ایسا رابطہ رکھنے کا کہ سارے حالات اس کی طرف سے. خودکشی ایمان پر اثر کرتی ہے. اگر کوئی پہاڑ کے اوپر سے گر کے مر گیا، زہر پی کے مر گیا، اپنی سینے میں تلوار رکھ کے دبا کے مر گیا، عالم برزخ میں قیامت تک اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. زہر پیے گا مرے گا، پھر پیے گا پھر مرے گا، تو ڈبل مصیبت ہوئی کہ نہیں. ظاہری اعتبار سے سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا تو مصیبت کا خاتمہ نہیں، اور مصیبت پڑے گی. خودکشی نہیں کرنے کی. آگے بڑھو. حدثنا قتيبة بن سعيد وبسند المتصل عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكري ومال الآخرون إلى عسكري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعون له شهادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، وبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وأن الرجل لا يعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حدثني محمد بن رافع وبسند المتصل حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول أن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما عادته انتزع سهما من كنانته فنقاها فلم يرقع الدم حتى مات. قال ربكم عز وجل
قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وبسند المتصل حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم قراج فذكر نحوه. حدثني زهير بن حرب وبالسند المتصل حدثني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. قال فخرجت فناديت الا انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. حدثني ابو الطاهر وبسند المتصل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ثابا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا الى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهب له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني ذبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل رحله فرمي بسهم فكان فيه حقه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن شملة لتنتهب عليه النار أخذها من الغنم يوم خيبر لم تصب المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنیمت کو اپنے حصے میں آنے سے پہلے استعمال میں لانا اس کو غلول کہے. ایک قسم کی خیانت ہے. مال غنیمت میں جو خیانت ہوتی ہے یعنی تقسیم میں آنے سے پہلے کوئی آدمی اس کے استعمال میں لائے اس کو غلول کہتے ہیں. نبی پاک صاحب نے اس کی وعید بتائی. ایک چھوٹی سی چادر کسی نے استعمال کے لے لی غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے. ان کی شہادت پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا. حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کلا والذی نفس محمد بیدی ان الشملہ لتنتہب علیہ نارا. وہ شملہ جو اس نے بغیر اجازت کے لیا وہ جہنم کی آگ بن کے بھڑکتا ہے. ان کی شہادت پر تم کیسے ہنی اللہ کو کہتے ہو کہ بہت مبارک موت ہے. ایمان کے ساتھ خیانت اور غلول کیا ہے اس کی منافی چیز ہے. ایمان کو کمزور کرتا ہے. آگے پڑھو. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن جابر رضي الله عنه ان طفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حسن حصن ومنعه؟ قال حسن كان للدوس في الجاهليه فابى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل الله الى الانصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هاجر اليه طفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاتبعوا المدينه فمرض فجزع فاخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه طفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها طفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم واليديه فاغفر. حدثنا احمد بن عبدة الزبي وبسند المتصل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يبعث ريحا من اليمن اليد من الحرير فلا تدع احدا في قلبه. قال ابو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من ايمان الا قبضته. حدثني يحيى بن ايوب بسند المتصل عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادر من الاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويمسي. نبی پاک صاحب نے فرمایا اب سبحانہ و تعالیٰ ایک نرم نرم ہوا چلائیں گے ریشم کی طرح نرم. فلا تدع احدا في قلبه قال ابو علقمہ مثقال حبة فقال عبد العزيز مثقال ذرة من ایمان الا قبضت. اوپر کی روایت احمد ابن عبدہ الدبی کی سند سے چلتی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز بن محمد سے اور ابو علقمہ سے.
دو آدمی روایت کرتے ہیں، ایک عبدالعزیز ابن محمد اور ایک ابو القمہ۔ القمہ اپنی سند کے اندر مسقال حبتین کا لفظ لاتے ہیں، اور عبدالعزیز اپنی حدیث کے اندر مسقال ذرتین کا، وہ حبتن بولتے ہیں وہ ذرتن بولتے ہیں، فرق بتا دیا۔ ایک دانے کے یا ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا، یہ نرم نرم ہوا اس کے پاس سے گزرے گی اور عزت کی موت اس کو دے دے گی۔ اب سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کا اکرام فرمائیں گے، قیامت سے پہلے ہوا چلے گی اور اچھے اچھے لوگوں کے دل کے اوپر سے وہ گزرے گی، عزت کے ساتھ وفات پا جائیں گے۔ اشراط الناس قیامت جو باقی رہیں گے اس کے اوپر قیامت کا جھٹکا آئے گا، بدتر قسم کے لوگوں کے اوپر۔ یہ لوگ غلہ صاف کرتے ہیں تو اچھا اچھا غلہ ایک طرف رکھنے کے بعد جو کنکر رہتے ہیں اس کو یوں جھٹکا دے کے پھینک دیتے ہیں، تو اچھے اچھے لوگوں کو اللہ قیامت سے پہلے اٹھا لیں گے عزت کے ساتھ۔ اشرار الناس جو رہیں گے بھدے قسم کے لوگ، بدتر قسم کے لوگ، اس کے اوپر قیامت کے جھٹکے آئے گے اور جھٹکوں سے اس کو کیا ہے، برباد کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہراً علی الحق الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایک جماعت حق پر باقی رہے گی قیامت تک، یعنی قرب قیامت تک۔ تو دونوں روایتوں میں کوئی منافات نہیں۔ اوپر کی روایت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے تو اہل ایمان وفات پا جائیں گے، اور اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ قیامت تک ایک طائفہ حق پر رہے گا، تو وہ دونوں میں بظاہر تضاد ہے، یعنی حق کے اوپر قرب قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ ہوا چلے گی اور اہل ایمان کو اللہ پاک وفات دے دیں گے، یہ قرب قیامت۔ اور اس کے بعد بدتر قسم کے لوگ ہوں گے، اس کے اوپر قیامت کا جھٹکا آئے گا۔ چلو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن انس بن مالك انه قال لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم الى اخر الايه جلس ثابت في بيته وقال انا من اهل النار فاحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو وما شان ثابت اشتكى قال سعد انه لجاري وما علمت له بشكوى قال فاتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت منزلت هذه الايه ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من اهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنه۔ حدثنا غلام بن عبد الاعلى عن اسد وبسند المتصل عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه واختصر الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد قال فقلنا لا نمشي بين رجلنا رجل من اهل الجنه۔ حدثنا عثمان بن ابي شيبه وبسند المتصل عن عبد الله قال قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بما ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وبسند المتصل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية فقال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوپر کی روایت میں کہ قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم، ایمان والوں کو ادب سکھایا کہ نبی کے سامنے اونچی آواز نہ کرے، یہ بے ادبی ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے اعمال سب حبط ہو جائیں گے، ساکت ہو جائیں گے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور یوں فرما رہے تھے کہ انا من اہل النار، انا من اہل النار۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا اور یوں فرماتے تھے کہ میں تو جہنمی ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ
نبی کے سامنے تم بیٹھو نہ اپنے آواز کو ان کی آواز سے بلند کرو، یہ بے ادبی ہے۔ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ دین کی عظمت ہو، انبیاء علیہ السلام کی عظمت ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ان کے وارث ہیں ان کے دل میں عظمت ہو، علماء کرام کی، اہل اللہ کی، یہ ایمان ہے۔ اپنے دل میں اہل اللہ کی، علماء کرام کی محبت نہیں، عظمت نہیں، اللہ کے جو شاعر ہے اس کی محبت نہیں، عظمت نہیں، تو حقیقی معنوں میں ایمان اسلام نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں جتنا اسلام اور ایمان سینے میں اللہ دے گا بقدر اس کے شاعر اللہ کی عظمت آئے گی، محبت آئے گی، اہل اللہ کے علماء کرام کے اپنے دل میں عقیدت اور محبت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے پاس جانے کی ادب سکھایا کہ اپنے آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کرنے کا۔ یہ تو ضابطہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ گناہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور نماز پڑھنا اس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ ضابطہ ہے۔ لیکن کوئی نیکی کرے نہ کوئی گناہ سے وہ نیکی ساکت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ رفع صوت بے ادبی پیغمبر کے سامنے اتنا سنگین گناہ ہے تو اس کی نیکیاں ساکت ہو جاتی ہیں، ان تحبط اعمالکم۔ ورنہ جتنے بھی گناہ ہے نیکی کی برکت سے محو ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ضابطہ ہے۔ یہ ضابطہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے تو اس کی نیکی برباد ہو جائے، نیکی کرے تو گناہ برباد ہو جائے گا۔ رحمت اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے، لیکن بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے، ان تحبط اعمالکم، اس کی وجہ سے نیکیوں کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ کی ہوئی نیکیاں ساری کی ساری عقارت۔ اس لیے اللہ سے توفیق ادب کی مانگے۔ اللہ کی طرف جن جن چیزوں کی نسبت ہے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ، علماء کرام، اولیاء اللہ، مساجد، مکاتب، قرآن، کتابیں دینی، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس کی شان میں بے ادبی سے بچے۔ اللہ سے توفیق مانگے ادب کی، مانگے بغیر کچھ نہ ملے، وہ تو اللہ سے مانگنا پڑے، علم بھی مانگے، صفات بھی مانگے، اخلاق بھی مانگے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام اونچے اخلاق پر تھے، پھر بھی وہ فرماتے تھے کہ اللہم اہدنا لصالح الاخلاق والاعمال انہ لا یہدی لصالح ولا یصرف عن سیئ الا انت۔ اللہ اونچے اخلاق کی طرف مجھے ہدایت فرما، بد اخلاقی سے مجھے پھیر، اس لیے کہ حسن اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی ہادی نہیں، اور بد اخلاقی سے تیری ذات کے سوائے اللہ کوئی بچانے والا نہیں۔ آپ علیہ السلام فرمائے مانگنا پڑے، بغیر مانگے کچھ نہ ملے۔ اللہ سے اخلاق بھی مانگے، شاعر اللہ کے ادب بھی مانگے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی وقی صلیح اس سے ثابت ہوا کہ اپنے سے جو بڑھ کے علم میں، فضل میں، صلاح میں، تقوی میں ہو، بات کرنے میں اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے۔ اسی طرح ابتدا بالکلام بھی نہ کرے، وہ پہلے بولے پھر وہ بولے۔ حضرت شیخ میر رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے محدث تھے، ہندوستان کی آزادی کے ہیرو، بطل الحریت۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کثیر علم دے رکھا تھا، عمیق اور کثیر وسیع علم دے رکھا تھا، بے مثال حافظہ تھا۔ ایک دفعہ کتاب دیکھ لے تو ان کے دماغ سے نکلتی نہیں تھی۔ وہ یوں فرماتے تھے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ نائی نے میرا خط نہ کیا تھا، ایسا حافظہ تھا۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا نخبۃ العنبر، حضرت شاہ صاحب کی سوانح میں، اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بخاری شریف کے سبق میں فتح القدیر کی اتنی عبارت پڑھی منہ پہ، ہدایت ایک شرح ہے فتح القدیر، کئی جلدوں میں، پڑھی نہ ہو تو خالی دیکھ تو لو، یعنی کھول کے نہیں ہوئی خالی کہ فتح القدیر، بہت ساری عبارت پڑھ لی۔ ہم یوں سمجھے کہ رات کو تازہ مطالعہ کر کے آئے ہوں گے،
تو یوں کہا کہ قد طالعت فتح القدیر قبل 20 سنہ، 20 سال پہلے میں نے فتح القدیر کا مطالعہ کر کے الماری میں رکھ دیے اور آج تک میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر عبارت پڑھ کے صفحہ دیا تو کہا کہ یہ صفحہ دیکھو نال بن نال پاؤ گے، جیسے جھوٹا جھوٹا کے برابر، اس طرح سے۔ اتنا حفظہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام ہوگا تو وہاں پہنچے تو قضاء حاجت کو حضرت شاہ صاحب گئے ہوئے تھے، ایک دم نکلے تو کہا کہ میرے انتظار میں میرے استاد شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دم تواضع سے کہنے لگے کہ میری چمڑی اتار کے چمپل بناؤ، اس کے بغیر میں اس انتظار کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ میں کیا ہوں کہ میرا انتظار کرنا پڑا؟ میرا بدن کا چمڑا اتار کے آپ چمپل بنا کے پہنو تو تھوڑا کفارہ ہو۔ کتنا ادب کا غلبہ تھا۔ تو اللہ نے اتنا علم دیا کہ اساتذہ رجوع کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت بستر الٹ سلٹ کیا کریں۔ ایک دفعہ ان کی والدہ نے پوچھا تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں استاد کے گھر کی طرف تو پیر نہیں ہوتے، یہ میرے علم کا قبلہ ہے، یہ میرے علم جیسے نماز کا قبلہ ہے وہ میرے علم کا قبلہ ہے۔ تو نماز کی سمت تک کی نماز پڑھتے تو اس کا قابل احترام سے میں اس کا احترام کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ مقام ہے۔ حادثہ دیکھتے تو کتاب کا اتنا ادب کہ اس طرح سے اس طرح کی طرح یہ گھماتے نہیں تھے۔ اگر ادھر حادثہ تو اٹھ کے ادھر جاتے کہ ہم علم کے محتاج ہیں، علم ہمارا محتاج نہیں، علم اللہ کی صفت ہے۔ اب سبحانہ و تعالیٰ اتنے مستغنی، اتنے غنی، تو اللہ کی صفت بھی اتنی غنی۔ اگر کوئی ذرا بے توجہ نہیں بت رہے تو چلی جائے نہ آئے، تو اللہ تک استغنیاء گنا پر ہے، انتہائی بے نیاز، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز، غنی الاغنیاء اس کی صفت ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں میں، حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد، اور یہ شاگرد تھے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے ابا نے پڑھنے بھیجا، ابھی اسباق شروع نہیں ہوئے تھے، حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایسے پھٹے پرانے جھوٹی کے چلے تو کس کس کے چلے، کپڑے بھی ایسے سیدھے سادے۔ تو پہلی میری نظر پڑی ابھی اسباق شروع ہونے سے پہلے، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ابا نے کہاں مجھے ڈال دیا، یہ کیا، یہ لوگ ہے کوئی، یہ کوئی لوگ ہے؟ اور جب ان سے پالا پڑا استفادے کا، افادیت کا، استفادے کا، اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہے لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ہم کچھ نہیں سب کچھ سمجھتے، بولو سب کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں۔ اور جب درس شروع ہوا تو یوں لگے جیسے کسی سمندر کے علم کے کنارے پر بیٹھا ہوں، باہر زکھار، کوئی پانی کے کنارے پر کھڑا ہو سمندر کے، اس کا کنارہ نظر نہ آئے، خالی موجیں ہی نظر آئے، اگر کوئی چھیڑ دے تو یوں لگے کہ سمندر کی موجیں اترے علوم کی۔ یہ بادام پستہ سے تو دماغ مضبوط ہوگا، یہ کوئی اس سے کوئی علم تھوڑا ہے، علم کی برکت تھوڑی ہے، دماغی پرزے جو ہے اس پیپر وہ مضبوط ہوں گے، لیکن برکت والا علم آنے کے طریقے پیغمبرانہ ہے، توارث چلا رہا ہے، صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے باادب رہے، اس سے علم آتا ہے، برکت آتی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بابت یوں آتا ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے گئے شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں، رات کا وقت تھا، شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر بیٹھے، حضرت شاہ صاحب نیچے بیٹھ گئے اور مجلس پوری ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی کیسے آنا ہوا، تو جا کے پوچھا کہ حضرت یہ کب سے پوچھ لیتے، تو کہا کہ فجر تک اگر آپ ابتدا بالکلام نہ فرماتے تو میں بیٹھا رہتا، نہیں پوچھتا۔ ان سے پہلے بولنا بے ادبی سمجھا، ان سے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بولنا کیا ہے، تو کہا کہ اگر حضرت آپ مجھے فجر تک نہ پوچھتے تو میں بیٹھا رہتا، اور یوں سوال نہ کرتا کہ مسئلہ پوچھنے آیا۔ یہ آنے کے طریقے ہیں،
دنیا میں ہر فن لینے کے طریقے ہیں، ہر چیز حاصل کرنے کا ڈھنگ ہے۔ علم رسالت ادب سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ لا ترفعوا اصواتکم فی صوت النبی، یہ پیغمبر تمہارے معلم ہے۔ اولین جماعت جو دنیا میں اسلام پھیلانے والی تھی وہ صحابہ، تو ادب سکھایا کہ اپنے آواز کو ان کی آواز سے بلند مت کرنا، نبی کی آواز سے اپنے آواز کو بلند مت کرنا۔ اس لیے یوں آتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہو اور کوئی صاحب علم ہے تو ان کو یوں نہ کہے کہ مولانا نماز کا وقت ہو گیا، وہ تم سے زیادہ دھیان رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تم چپکے سے پڑھنے چلے جاؤ، لیکن یہ کہنا کہ نماز کا وقت ہو گیا یہ مت کہو۔ اب 20 دن کے اندر فتح القدیر کو دیکھ کے رکھ دے۔ کسی عیسائی کے ساتھ مناظرہ تھا تو توریت انجیل کا ایک رات کے اندر عبرانی زبان میں سے عربی میں منتقل کیا عبارت، 100 دلیل تیار کی ایک رات میں، اور مناظرے کے لیے پہنچے تو 99 واپس لائے، ایک میں فیصلہ ہوا۔ توریت انجیل سے 100 دلائل بنائی عیسائیوں کے ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک دلیل میں فیصلہ ہو گیا، 99 دلیلیں واپس لے کر آئے۔ کسی اہل حدیث کے ساتھ کوئی بات تھی تو حضرت نے کہا کہ اس نے کچھ ایسا کہا کہ آپ بخاری پڑھ سکتے ہو؟ شاہ صاحب نے کہا کہ منہ پہ سننی ہے، کوئی سمجھا کہ وہ کہاں سنائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا، کئی فقال بلّہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صفحے پڑھ لے، وہ سمجھ گیا کہ پوری کر لیں گے تو بھاگتے پیچھے پیچھے سنا رہے، بھاگتے بھاگتے پوری سنتا تھا، کلمتان حبیبتان تک پوری بخاری ازبر تھی۔ لو ان کو حق پہنچتا ہے بخاری شریف کو ہاتھ لگانے کا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ہم حجت اللہ بالغہ پڑھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند مسجد میں پڑھاتے تھے۔ وہ ہم کو سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ کوئی تاریخ پر مجھے مضمون لکھنا تھا، تو مجھے حضرت شاہ صاحب کا زمانہ تھا، مجھ کو ایسا ہو کہ چلو ان کو ہی پوچھ لکھوں، کوئی رہنمائی فرماوے۔ تو انہوں نے مجھے مضمون پورا دے دیا منہ پہ۔ مجھے ایسا لگے جیسے میرے جانے سے پہلے میرے لیے مطالعہ کیا، اس موضوع پر پورا لکھوا دیا۔ پھر میں نے پوچھا، کیوں کہا کہ مصر جانا ہوا تھا تو مصر کے لائبریری میں ایک کتاب میں نے دیکھی، ملی نہیں تو وہاں کھڑے کھڑے پوری کر لی، وہ پوری دماغ میں ہے، وہ اس میں سے لکھا دیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے ہے تو کچھ کچھ وقفوں میں ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں، عبقری شخصیت۔ حضرت شیخ اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آواز کو بلند مت کرو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ بیٹھے رہے کہ میں تو جہنمی ہو جاؤں گا، میں تو اللہ کے رسول کی مجلس میں کتنا زور سے بولتا ہوں، بہت بلند آواز سے بات کرتا ہوں، میں تو من النار، من اہل النار۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت نہیں آتے، کوئی بیمار پڑے۔ معلوم ہے کہ سنت یہ ہے کہ اپنا نکٹ کے کوئی ساتھی ہونے کبھی نہ آوے، روز آنے کی عادت ہو۔ یہ پوچھنا کہ وہ نظر نہیں آتے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور یہ مزاج رکھے کہ اپنے ہوں پڑی، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا مزاج ہے جو غیر ہے۔ حضرت سعد فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے ثابت، بیمار تو نہیں ہے، میں پوچھوں گا۔ حضرت سعد جب شام کو گھر پہ آئے تو ثابت کے گھر گئے، کہا کہ آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ دیکھو، اپنے نکٹ کے ساتھیوں کا تذکرہ کرنا پیغمبرانہ سنت ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اب اس کو پتہ چلے کہ آج میری گہراجی میں میرا تذکرہ ہو رہا تھا تو بہت خوش ہوگا وہ، دیکھو مجھ کو یاد کیا، اور کئی ہفتوں تک اس کا چرچا ہی نہ کرے، ذکر ہی نہ کرے،
اور ان کو پتا چلے تو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا کہ اپنے کو بھی نہیں جانا. اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے کہ کہیں بیمار تو نہیں. آپ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو پوچھتے ہی نہیں, آپ خود پتا چل جاتا کہ بیمار ہے. لیکن یہ بدعتی لوگ کہتے کہ عالم الغیب بولو. میں باطل فرقوں کی رد میں کتابیں لکھنے کا قائل نہیں ہوں. وہ اتنی ٹھوس پھر کے حد نہیں کہ کتابیں لکھنی پڑے. اگر اہل سنت والجماعت کا علم کوئی انگلی رکھ کے نصوص کو صحیح پڑھ لے تو اس کو جواب لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں, اس کے بابت لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی, اور یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب. ایک آدمی یوں کہے کہ سورج روشن ہے, ایک آدمی یوں کہے کہ سورج تاریک ہے, روشن نے کیا ہے. اب اس کو روشن ثابت کرنے کے لیے کوئی آدمی کتاب لکھے گا؟ اللہ قدم قدم پر تو ظاہر ہو رہا ہے کہ سورج روشن ہے. اب کیوں کتاب لکھتا ہے کہ سورج روشن ہے؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے, وہ قدم قدم پر پتہ چلتا ہے. اب کوئی یوں کہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے, یہ تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ سورج تاریک ہے اور جواب میں کوئی کتاب لکھے کہ میں کتاب لکھتا ہوں کہ سورج روشن ہے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت اتری ہے کہ لقد علمتم انی من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ. اللہ کے رسول کی مجلس میں سب سے اونچی آواز سے میں بولتا ہوں, تم سب کو معلوم ہے. انا من اہل النار. صحابہ اپنے ایمان کو متہم فرماتے تھے, اور ہم اپنے ایمان کو اتنا اونچا ظاہر کرتے کہ ہمارا جیسا کوئی مسلمان نے مومن نہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے, حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی باتیں کی, جنت کی, جہنم کی, تو وہ مجلس میں شریک تھے. اپنے گھر پہ گئے, گھر کے ماحول میں رنگنے کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی جو آپ کی مجلس میں تھی. وہ دل میں سوچ رہے کہ یہ کیسا ایمان, آپ علیہ السلام کی مجلس میں جنت جہنم کی بات سنتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے آخرت کے ہو جاتے ہیں, دنیا سے نفرت, اور یہ گھر آنے کے بعد دنیا کی محبت, بچوں کی, بیوی کی, یہ تو نفاق ہے. چنانچہ اپنے ایمان کو نفاق کے ساتھ متہم کرتے ہوئے بھاگے اور یوں کہہ رہے نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, نافق حنظلہ. حنظلہ منافق اپنے ذات کو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب میں آئے اپنی بیماری لے کے. یا رسول اللہ, آپ علیہ السلام روحانی مطلب تھے, کوئی روحانی روگ ہو, روحانی بیماری ہو تو وہاں ایک سے علاج ملتا تھا. اگر ہم جیسے ہوتے تو اس کو مایوس کرتے کہ دنیا دارت ہے تو دنیا کی تجھے سدھے نہیں, تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے, پھر تو اثر ہوتا ہے نہیں, ہم مایوس کر دیتے. اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ کی مجلس میں جب آخرت کی باتیں سنی تو دنیا سے نفرت ہو گئی, جنت جہنم آنکھوں کے سامنے, اور گھر جا کے بچے بیوی ملے تو اب بیوی کے ہو گئے ہم تک. یہ کیسی حالت ہے؟ تو بیماری ہے, میں تو منافق ہوں. ایک ہی حالت ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام نے پوری بات سننے کے بعد اللہ کے رسول کی تربیت تو دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہی حالت رہتی تو میری مجلس میں تو پھر فرشتے مسافہ کرتے. فرشتے مسافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم فرشتے نہیں, تم بشر ہو. تو بشر کہے اسے کہ اس قسم کی کیفیت طاری ہو, مطلب بشر نہیں فرشتہ, وہ نوت بدل جائے. وہ کیا بدل جائے؟ نوت بدل جائے. جیسے بیگن ایک نو ہے, اب بیگن یوں چاہے کہ میرے اندر سیب جیسی خاصیت پیدا ہو تو پھر تو وہ بیگن نرے سیب بن جائے. بیگن یوں چاہے کہ میرے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے سیب میں, وہ ذائقہ, وہ رنگت, وہ خاصیت, تو پھر یوں کہے پھر تو بیگن کی جو نو ہے, ایک قسم ہے, وہ بدل کے پھر بیگن کی قسمت دنیا سے ختم ہو جائے. اگر یہی حالت رہے تو یہ تو فرشتوں کی صفت ہے. پھر تو دنیا میں انسان رہے تو فرشتے, تم تو بشر ہونے, وہ ملک ہے. لا یعصون اللہ تو فرشتے ہیں, اور تم تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مایوس نہیں کیا. ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کو مایوس کیا, کوئی بتا دے مجھے. اور ہم ہوتے تو کتنا مایوس کرتے اس بیچارے کو. آپ نے فرمایا کہ گاہے گاہے, کبھی ایک کیفیت کبھی ایک کیفیت.
جیسے ہتھیلی کبھی ایسی ایسی رہتی ہے، کبھی یوں بھی ہو جائے کبھی یوں بھی ہو جائے، یہ حالت نہیں، کبھی سکڑ گئی کبھی پھیل گئی، کبھی پھیل گئی کبھی سکڑ گئی. اسی طرح قبض ہے کبھی بسط ہے، جب بسط طاری ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جنت ہے جنت، اور جب قبض طاری ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اپنے برباد ہو جائیں گے، اپنے تو کچھ نہیں ہے. یہ قبض بسط ایسا ہے جیسے مٹھی کھلتی ہے بند، کھلتی ہے بند، کھلتی ہے بند. ایک حالت نہیں، ایک حالت تو زیادہ ہاتھ سے کام نہ ہو، خالی یوں ہی ہو تو کام ہو گیا، چلو ایسا ایسا ہو تو کام ہو گیا، اور یوں ہو تو بھی کام نہ ہو. اگر خالی آخرت ہو تو بھی کام نہ ہو. گھر پہ جائے اور جو کہا کہ آتا نہیں ہے، اللہ اللہ کرو کیونکہ ایسا ڈھاتے بس کھل گیا، اللہ اللہ کرو گیا، مروان کی کرنی تھی آتا مانگتے. لیکن کبھی یوں اس طرح، کبھی دنیا کی کیفیت کبھی آخرت کی کیفیت، تو دنیا کا کام بھی چلے نہ آخرت کا بھی کام چلے. ہر فن کا ماہر چاہیے آدمی، اگر ماہر نہیں ہوگا تو مایوس کر دے گا.